بیک ٹو اپنے وہ اسپرچول کی طرف. یہ جو اسپرچول بوسٹ ہے انر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ میں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, بعد میں حوضے میں بھی آ گئے, انجینئر تھے اور ابھی ریزیڈنٹ ہے ویسٹ میں گئے. وہ کہتے کہ جب میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا یو ایس سے, تو ہماری ایک فلاسفی کا سبجیکٹ تھا, اس کے اندر ایک چیپٹر تھا ایسٹ اسپرچولیٹی کی طرف. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے ٹیچر نے گروپ بنا دیے اور ہمیں کہا کہ اس کو پڑھو دین وی کین ڈسکس. تو وہ انہوں نے مجھے چیپٹر سنایا, بہت زبردست تھا. انہوں نے کہا کہ ایک سٹوری تھی اور ریئل سٹوری تھی, یعنی کسی کی جو لکھی ہوئی تھی اسپرچولیٹی کی طرف, ایسٹ پہ جو اسپرچولیٹی ہے ہمارے. اس نے کہا کہ ٹرکی جرمنی میں ایک شخص تھا, اس نے دیکھا اس کا بھائی کچھ عرصے کے لیے چلا گیا کہیں. جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ بڑے لوگ اس کے آگے پیچھے عزت کر رہے ہیں, خاطر تواضع کر رہے ہیں اور بڑا اس کا احترام کر رہے ہیں. وہ مسلم تھا اور بہت آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو اس نے بولا بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ تو بولا خود تمہیں کیا چاہیے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح جو لوگ تمہارا کر رہے ہیں اور یہ. تو کہہ رہا ہوں خوب یہ میں گیا تھا تو میں ایک استاد تھا میرا اور وہ جو شیخ تھا میرا اس سے میں نے حاصل کیا تو یہ سب مجھے ملا ہے. تو تمہیں کیا بننا ہے؟ تمہیں میرے جیسا بننا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, مجھے تمہارے شیخ جیسا بننا ہے. تو کہتا ہے اچھا تو خوب چلے جاؤ مل جائے گا تمہیں, ڈھونڈو جا کے. تو وہ پھر ٹرکی کی طرف آ گیا. کہتے ہیں اس کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے, تو ان کے گھر گیا, دروازے پہ کھٹکھٹایا, کہتا ہے مجھے شیخ صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں, انتظار کریں. وہ بیٹھ گئے. ٹائم گزر گیا, کھانے کا ٹائم آ گیا, کھانا آ گیا. وہ بھائی شیخ صاحب کہہ رہا میں نے پیغام دے دیا ہے, آپ بیٹھے رہے. دوسرا دن آیا, پھر کھانے کے ٹائم پہ کھانا دیتے رہے, بیٹھے رہے. کچھ دن گزرے, اس نے بولا میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہ مل کے نہیں دے رہے, لیکن نہیں ملے. کہتا میں بھی مل کے جاؤں گا. 6 مہینے باہر بیٹھا رہا, 6 مہینے. وہ پہلا ٹیسٹ تھا, یہ پہلا ٹیسٹ. 6 مہینے بیٹھا رہا. 6 مہینے کے بعد وہ جو ان کا کام کرنے لایا, کہتے ہیں شیخ صاحب نے ایک جگہ اسپیچ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ درمیان میں وہ پانی پیتے ہیں, تو جو پانی کا گلاس ہے وہ آپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو خوش ہو گیا کہ ایک تو شیخ صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی, ملاقات بھی ہو جائے گی, تقریر بھی سن لوں گا اور ایک ڈیوٹی بھی مل گئی. اب شیخ نے اسپیچ شروع کی. شیخ نے درمیان میں پانی مانگا. جیسے پانی مانگا تو اس نے پانی دیتے وقت گلاس تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا. جیسے ہی ٹلٹ ہوا تو پانی نیچے گرا. جیسے پانی گرا تو یہ کہیں اور تھا, اچانک سے وہاں سے کسی اور جگہ. اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک ڈیزرٹ میں ہے اور اپنے عجیب سی حالت میں ہے. سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. خیر یہ نکلتا چلتا ایک ٹاؤن میں پہنچا, تو وہاں دیکھا کہ اس نے ایک ڈرائی کلینر والے کی دکان تھی. اس کے بعد اس کو بتایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا, تو کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے. تو اس نے بولا اچھا بسم اللہ آتی ہے؟ کہتا ہاں بسم اللہ پڑھو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھی, اس نے مجھے کھانا وانا دیا. اس نے کہا کہ میں رہوں گا کہاں؟ اس نے بولا الحمدللہ پڑھو. ایک آیت پڑھی, اس نے کہا میں تمہیں یہاں رہنے کا انتظام. کہتا میں کروں گا کیا؟ کہتا اگلی آیت پڑھو. میں نے اگلی آیت پڑھی, اس نے کہا چلو میں تمہیں یہاں کام بھی دے دیتا ہوں. کہتا خلاصہ میں اس کے وہیں کام کرنے لگا اور وہیں اوپر رہتا تھا. کہتا ایک رات کو میں اوپر بیٹھا ہوتا تو میں نے دیکھا کھڑکی سے باہر سڑک پہ کچھ لوگ پروٹیسٹ ٹائپ کا, کچھ اس طرح کے لوگ نکلے ہوئے. اسی میں نے ایک خاتون کو دیکھا. بس میرا دیکھنا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ اس کی طرف کھنچ گیا. ون سائڈ لو جو ہوتا ہے وہ ہو گیا. اب میری سمجھ میں نہ آئے. اب جب صبح میرا وہ مالک آیا تو میں نے اسے بولا کہ بھائی ایسا 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 ہو گیا ہے. اس نے کہا بھائی بھول جاؤ, اپنے ذہن سے نکال دو. کہہ رہا کیوں؟ کہہ رہا وہ جو یہاں کے قاضی ہے, وہ جو جج ہے, وہ اس کی بیٹی ہے. کہاں تم, کہاں وہ؟ کہتا ہے بھائی میں تو کہہ رہا خوب کیا کر جاؤ ان کے گھر دروازے بیٹھے جاؤ. اب کہتا ہے روز کام ختم کر کے ان کے دروازے پہ بیٹھتا تھا جا کے. کئی دن بیٹھا رہا. انہوں نے بلا ہی لیا. بولا بھائی میں یہ چاہتا ہوں. تو قاضی نے کہا خوب شرط ہے, اگر تم میری شرط پہ عمل کرو تو میں بیٹی دے دوں. کہتا
کہتے بیٹی میں تمہیں دے دوں گا لیکن تم زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے. تو اس نے بولا یہ بھی کوئی کام ہے؟ جسے ہم سے پوچھا جائے جھوٹ ہم کہاں، جھوٹ اور ہمارا کیا تعلق ہے بھائی، جھوٹے تو کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ہم تھوڑی جھوٹے ہیں، ہم تو سب سچے لوگ ہیں. اور اتنا اچھا آج دوست ہمارے سنا رہے تھے کہ جھوٹوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سچ بولا جائے. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ، تو بولا پینٹ، تو جھوٹ تو زندگی مسئلہ ہی نہیں ہے. شادی ہو گئی، زندگی گزرنے لگی، کام مل گیا، کام بہت پھیل گیا، تھکا ہوا ایک دن گھر آیا اور آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا تو دروازے میں کسی نے نوک کیا. تو اس کی وائف نے کہا کہ کوئی آیا ہے. کہا کہ اگر میرا ہے تو بول نہیں ہے ابھی. وہاں تو جا کے اس نے بعد میں بولا، پہلے اس نے اپنا سامان پیک کیا. بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تمہیں منع کیا تھا جھوٹ، جس دن جھوٹ بولو گے. کہہ رہا نہیں رکو، نہیں رکنے کے لیے چلی گئی. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، اب یہ کیا کر دیا میں نے. اب یہ پھر گیا، قاضی صاحب کے بڑی منتیں کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میں تھکا ہوا تھا. جو بھی تھا، جیسے بھی تھے، جھوٹ کیوں بولا؟ خیر لے گیا. پھر زندگی گزرتے گزرتے ایک دن پارک میں کسی باغ میں بیٹھے ہوئے، پکنک پہ بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے کنارے بیٹھا تھا، ایک سیب درخت سے گرا. جیسے ہی گرا اس نے اٹھایا اور کھا لیا. اب اس کی ساتھ وجہ تھی، اس نے بولا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ آپ کا مال تھا کیا؟ آپ نے کسی مالک سے پوچھا نہیں جس کا باغ تھا؟ پھر اس نے سر پکڑ لیا، پھر ہو گیا کام. پھر تو وہ چلی گئی اور واپس نہیں ہے. اب یہ بڑی منتیں کی اس نے قاضی صاحب کو. قاضی صاحب نے اپنے بندوں کو بولا اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے پہاڑ سے نیچے پھینک دو. اب جب اس کو پھینکا تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ وہیں کھڑا ہوا تھا جو گلاس ٹلٹ ہوا تھا. یعنی تھوڑی سی دیر میں یہ بہت ٹریول کر کے آ چکا تھا. اسپرچل بوسٹ یہی ہے، ایک لمحہ انسان کو کہیں اور لے جاتا ہے. مگر استاد چاہیے، ایک مینٹور چاہیے جو آپ کی اور میری تربیت کر سکے. خوب امتحان ہے، گزرنا پڑتا ہے. خوب یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. اسی لیے جو روحانیت، معنویت، اسپرچولیٹی ہے، یہ بہت زیادہ یا سب سے زیادہ اس کا کنیکشن امام حسین سے ہے. کہ جو امام حسین کی طرف متوجہ ہو جائے، امام حسین اسے کہیں اور لے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ امام کے سامنے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 70 دفعہ مار دیا جائے، یعنی جو فرنٹ سٹیٹ ہے، جو ظاہر ہے، وہ ٹکڑے ہو جائے کئی دفعہ. ما ترکتک یا حسین، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی بقا ہے. اسی میں